اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو، صبر کے ساتھ تقوی اختیار کرو. کہ صبر کہتے ہیں اللہ کے حکم پر جمنا حالات کے مقابلے میں. اللہ کا حکم پر جمنا حالات کے مقابلے میں. دین پر آؤ گے تو حالات آئیں گے. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جماعت کے ساتھ کام کر رہے تھے روم میں. روم کا بادشاہ نصرانی، اس نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصرانیت کی دعوت دی کہ آپ نصرانی ہو جائیں تو میں اپنی آدھی بادشاہت آپ کو دے دیتا ہوں. سنو دھیان سے. یہ فرمایا کہ نصرانیت پر تیری آدھی بادشاہت، تیری پوری بادشاہت مل جائے اور عرب کی ساری بادشاہتیں مل جائیں اور ہمیشہ کے لیے مل جائیں، اس سب کے ملنے پر صرف مجھ سے یہ کہا جائے کہ ایک مرتبہ پلک جھپکنے کے بقدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دو. ہمیشہ کے لیے نہیں، پلک جھپکنے کے بقدر اتنی دیر کے لیے چھوڑ دو اور یہ ساری بادشاہت تمہیں ملے گی ہمیشہ کے لیے. اتنی دیر کے لیے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دو. یہ فرمایا جواب میں کہ عرب کی ساری بادشاہتیں مل جائیں اور تیری پوری بادشاہت مل جائے، ہمیشہ کے لیے ملے، اور پلک جھپکنے کے بقدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑوں، یہ میں نہیں کر سکتا. میرے دوستو عزیزو، ہم نے تو سارے دین کو ضائع کیا ہے مصلحت کی بنیاد پر کہ مصلحت کی بنیاد پر. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مصلحت کیا ہے؟ یہ مصلحت جو ہے نا، یہ اصل میں مصالحہ ہے. مصالحہ جس سے کھانا بنتا ہے، جتنا اس کو باریک پیسا جاتا ہے اتنی کھانے میں لذت ہوتی ہے. یہاں مصلحتوں کا خیال کرتے ہیں، دین کو ضائع کرتے ہیں مصلحت کے لیے، حالانکہ مسالے پیسنے کی چیز ہیں کہ جو مصلحت تمہارے سامنے آئے اسے پیس ڈالو دین کے لیے. تمہارے دین میں لذت جب ہوگی، ورنہ دینی سمجھوتا کر بیٹھو گے. دینی سمجھوتا کہ ٹھیک ہے اسلام ٹھیک ہے لیکن حالات دیکھو. میرے دوستو عزیزو، اب حال یہ ہے کہ 2-4 بات ہم آپ کی مان لیتے ہیں، 2-4 بات ہماری مان لیجئے. ہمارا مطالبہ اسلام کے فرائض کا ہے، آپ کا مطالبہ غیروں کے طریقوں کا ہے. 2-4 بات آپ ہماری مان لیں، 2-4 بات ہم آپ کی مان لیں، اس طرح مل جل کے زندگی گزار لیں. خدا کی قسم اس کو قرآن کی اصطلاح میں نفاق کہتے ہیں. اس کو قرآن کی اصطلاح میں نفاق کہتے ہیں. استقامت اس کو نہیں کہتے کہ میں نماز پڑھ لوں، آپ روزہ رکھ لیں، فلاں زکوٰۃ دے دے، فلاں معاملے کا اچھا ہو جاوے، فلاں کے اخلاق بہتر ہو جاوے. اس کو اسلام نہیں کہتے، اس کو استقامت نہیں کہتے. ایک مسلمان اگر ساری دنیا اس کے ایک عمل کے مقابلے میں آ جاوے تو یہ اپنی جان گوا دینا اپنی سعادت سمجھے، لیکن دین پر آنچ نہ آنے دے، اس کو استقامت کہتے ہیں. ورنہ حالات کے مطابق چلنا، اس کو استقامت سمجھنا. استقامت پورے دین پر چلنے کو کہتے ہیں. کسی ایک عمل کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں استقامت ہے. نہیں، یاد رکھنا میری بات، کسی ایک عمل کو پکڑ لینا، اتنی استقامت تو منافقین میں بھی تھی، اتنی استقامت ان میں بھی تھی. استقامت اس کو نہیں کہتے. استقامت کہتے ہیں پورے دین پر چلنا حالات کے مقابلے میں. کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن منافقین کا حال بیان کیا ہے. قرآن میں منافقین کا حال بیان کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کفر اور اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں، نہ پورے کفر میں نہ پورے اسلام میں، کہ یہ درمیان کا راستہ بنا لو.
اس راستے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر حالات اچھے ہوں گے تو ادھر ہو جانا، حالات خراب ہوں گے تو ادھر ہو جانا. لکھا ہے مفسرین نے کہ یہ مدینہ منورہ میں آ کر رہتے تھے. اگر تجارت اور زراعت میں نقصان ہوتا تو کہتے کہ اسلام اچھا دین نہیں ہے، اور اگر نفع ہوتا تو کہتے کہ ہاں یہ دین بہت اچھا دین ہے. یاد رکھنا، دین کو دنیا کی برکات کے لیے اور دین کو اپنی دنیا کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اختیار کرنا، یہ نفاق ہے، ایمان نہیں ہے. یہ نفاق ہے، ایمان نہیں ہے. دین تو اللہ کا حق ہے، وہ ہمیں بھوکا رکھے، ننگا رکھے، دنیا کی کوئی چیز ہمیں نہ ملے. کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص پیدائش سے لے کر بڑھاپے کی آخری عمر کو پہنچ جاوے اور سجدے میں پڑا رہے، وہ اللہ کی عبادت کو قیامت میں حقیر سمجھے گا، کیونکہ عبادت